اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ دوستو، مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے، مایوسی اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمتوں، اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کی ناشکری ہے۔ انسان کو کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، حالات برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھے حالات میں بھی ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر حالات ہماری سوچ، ہماری سمجھ یا ہماری جو امیدیں ہیں اگر ان کے برعکس ہو تو تب بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بیسکلی فلسفہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہمارا پروردگار، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے یہ ساری دنیا کا نظام بنایا، وہی ہماری پریشانیاں دور کرنے والا ہے، وہی ہماری تکالیف دور کرنے والا ہے۔ اگر ہم ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی چاہیں کہ اپنی تکلیفیں ختم کر لیں، اپنی پریشانیاں ختم کر لیں، ہم نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا مل کر ایک گلوبل ولیج بن کے پوری دنیا متحد ہو کر چاہے کہ ہم خوشیاں اکٹھیاں کر لیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمارے ذمہ ہے ہمیشہ جد و جہد کرتے رہنا، سیدھے راستے صراط مستقیم پہ چلتے رہنا، اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو صاف رکھنا، مثبت رکھنا۔ اگر ہم برا سوچیں گے، برا سمجھیں گے تو ہم برا کریں گے، اچھا سوچیں گے، اچھا سمجھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے۔ میں نے آج ایک واقعہ پڑھا جو کہ انتہائی حیران کن واقعہ تھا۔ سشیرو، ایک دیہاتی لڑکا، غربت میں آنکھ کھولنے والا، اس کا باپ سائیکلوں کو پنچر لگایا کرتا تھا، سائیکل مرمت کیا کرتا تھا، اور سائیکل مرمت کرنے والے کی محدود سی آمدنی ہوتی ہے۔ تو اس حالت میں اس نے آنکھ کھولی، اور پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ اسی کام میں لگ گئے۔ دونوں باپ بیٹا کام کرتے رہے۔ اس کا کام میں اتنا دل لگا کہ اس نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا، اسکول جانا چھوڑ دیا، اور وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے لگا تاکہ اپنی غربت کو دور کرے، اپنے حالات کو درست کرے۔ پھر یوں کرتے کرتے وہ جاپان پہنچا، اور وہاں اس نے ایک ورکشاپ میں ملازمت کر لی۔ ملازمت کرنے کے بعد اس نے کام میں اتنا دل لگایا، اتنا کام سیکھا، اتنا کام سیکھا کہ وہ جاپان کا ایک مشہور کاریگر بن گیا، کار مکینک بن گیا۔ ایک جاپان میں 23 نومبر 1924 کو ایک کار ریس ہوئی، جس کار ریس میں جو کار مقابلہ جیتی وہ اسی ایک دیہاتی لڑکے کی بنائی ہوئی کار تھی۔ پھر کیا ہوا، اس کی شہرت کو چار چاند لگے۔ لوگوں نے سنا کہ وہ بہت اچھا مکینک ہے، بڑی اچھی گاڑیاں بناتا ہے، تو اس کو بڑی بڑی کمپنیوں نے آرڈرز دینے شروع کر دیے۔ ان میں ایک مشہور کمپنی ٹویوٹا، جو اس وقت کی گاڑیوں کی سب سے بڑی کمپنی تھی، اس نے اس سے گاڑیوں کے پرزے وغیرہ بنوانے شروع کر دیے۔ یہ بڑا خوشحال ہو گیا، لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے یہ بستر پر پڑا، اور اس کا سارا کام ختم ہو گیا۔ یہ بیچارہ بے آسرا ہو گیا۔ ٹویوٹا کمپنی نے اس سے جو معاہدہ کیا تھا، انہوں نے وہ اپنا معاہدہ ختم کر دیا۔ پھر کیا ہوا، بستر سے اٹھا، دوبارہ پھر بزنس شروع کر دیا۔ اب کہ اس نے گاڑیوں کے رنگ پسٹم بنانے شروع کر دیے، ایک یونٹ لگایا، فیکٹری لگائی، لیکن پھر کیا ہوا،
کہ اس کی زندگی نے ایک اور موڑ لیا، دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس کی وہ فیکٹری بھی بند ہو گئی، بمباری ہوئی، فیکٹری تباہ ہو گئی، بزنس تباہ ہو گیا۔ سائیکلوں کا جو پرانا کام اس کا والد کیا کرتا تھا، اس نے سائیکل بنائی لیکن ساتھ موٹر لگا دی۔ جس موٹر کے ذریعے وہ سائیکل چلتا تھا، تو یہ ابتدا تھی موٹر سائیکل کی، تو دیکھتے ہی دیکھتے اسے زیادہ سے زیادہ آرڈر ملنے شروع ہو گئے۔ اس نے اپنی ایک کمپنی رجسٹر کرائی جس کا نام ہونڈا موٹرز تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دو سال میں ہی 1961 میں تقریباً ہونڈا موٹر سائیکل کی جو پیداوار تھی سالانہ وہ 1 لاکھ پر آ گئی۔ 5 سے 6 سال لگے، اس نے ہمت سے کام کیا۔ 1968 میں ہونڈا موٹر سائیکل کی جو پیداوار ہے سالانہ وہ 10 لاکھ تک پہنچ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہونڈا کارز، ہونڈا موٹر سائیکل اور یہ ہونڈا موٹرز کمپنی دنیا کی بہت بڑی کمپنی بن گئی۔ لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے اگر وہ پہلی دفعہ ہمت ہار جاتا تو کیا آج وہ ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ ہونڈا کا مالک ہے اور ہونڈا بہت بڑی کمپنی ہے؟ لہٰذا ہمارا قرآن کہتا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی، مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، جدوجہد کرتے رہنا ہے، رزق حلال کی تلاش میں رہنا ہے اور مثبت سوچتے رہنا ہے۔ اگر ہم مثبت سوچیں گے، مثبت کریں گے، اللہ بھی مثبت کر دے گا انشاءاللہ۔